نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی نسل کہاں آباد ہوئی؟ کیا بت پرستی کا آغاز دوبارہ ہو گیا؟ حضرت ہود علیہ السلام کون تھے اور ان کی قوم کیسی تھی؟ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم پر اللہ تعالیٰ نے کیا عذاب نازل کیا؟ یہ اور اس طرح کے تمام سوالات کے جوابات جاننے کے لیے ہماری آج کی ویڈیو کو دیکھتے رہیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکیں۔ ناظرین، جیسا کہ ہم آپ کو قصہ نوح میں بتا چکے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے کشتی والوں کو نجات دی اور کشتی میں سوار تمام انسان اور جانوروں کو بابرکت ترکی کے پہاڑی سلسلہ پہ اتارا، تو اس کے بعد نوح علیہ السلام کے تینوں بیٹوں سام، حام اور یافس کی نسلوں سے دنیا کو دوبارہ آباد کیا۔ طوفان نوح کے بعد جب لوگوں کو دوبارہ پیدا کیا گیا تو وہ ایک دفعہ پھر انہی بستیوں میں رہنے چلے گئے جہاں نوح علیہ السلام رہا کرتے تھے۔ نوح علیہ السلام شام کے شمال اور ترکی کے جنوبی علاقوں میں رہا کرتے تھے۔ کچھ لوگ وہاں آباد ہو گئے اور پھر کچھ عرصہ بعد لوگوں کا ایک گروہ فلسطین اور شام کی طرف ہجرت کر گیا اور کچھ لوگ جزیرہ کی طرف نکل گئے۔ یہ علاقہ یمن، عمان اور خزرہ موت کے درمیان ہے اور ساحل سمندر کے قریب ہے۔ نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی نسل کے زیادہ لوگ یہاں آباد ہو گئے۔ اس بستی کو احقاف کہتے تھے۔ احقاف ریت کے پہاڑوں کو کہا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں قرآن پاک میں کچھ ایسے ارشاد ہوا، اور عاد کے بھائی کو یاد کرو جبکہ اس نے اپنی قوم کو احقاف میں ڈرایا۔ یہ جس وادی میں رہتے تھے اس کا نام مغیث تھا۔ یہ لوگ اپنے لیے خیمے پسند کرتے تھے۔ ان کے خیمے بہت مضبوط اور پختہ تھے اور یہ بڑے بڑے ستونوں کے ساتھ تیار کیے جاتے تھے۔ یہ انہیں بڑی مہارت کے ساتھ بناتے اور پھر ان پہ فخر کرتے تھے۔ خیموں کے ساتھ ساتھ یہ لوگ پہاڑوں پہ محل بھی بناتے، جبکہ ان کی رہائش کے لیے زمین پر خیمے موجود تھے۔ بس بیکار میں دولت اور وقت ضائع کرتے تھے۔ ان کے شہروں میں جو سڑکیں تھیں بہت کشادہ تھیں اور ان کی تعمیرات بھی بڑی مہارت کی حامل تھی۔ کاریگری اور مہارت میں یہ جس مقام پہ پہنچے وہاں پھر کوئی نہ پہنچ سکا۔ ان کو قوم عاد کہا جاتا تھا۔ طوفان نوح کے بعد جب لوگ دنیا میں دوبارہ آباد ہوئے تو شروع میں تو وہ توحید پہ رہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ شیطان کے وسوسوں میں دوبارہ آ گئے۔ نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد جس قوم نے سب سے پہلے بت پرستی اختیار کی وہ قوم عاد تھی۔ یہ بہت طاقتور قوم تھی۔ مبصرین بیان کرتے ہیں کہ یہ بہت قد آور اور ٹھوس جسم رکھتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا قد 60 ہاتھ تھا۔ اس قوم کا قد بھی لگ بھگ اتنا ہی تھا۔ یہ 3 بتوں کی عبادت کرتے تھے جن کے نام صدا، سمود اور ہرا تھے۔ جب یہ بت پرستی کے عروج پہ پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو توحید کی دعوت دینے کے لیے حضرت ہود علیہ السلام کو چنا اور انہیں قوم عاد کی طرف اپنا پیغمبر بنا کے بھیجا۔ حضرت ہود علیہ السلام کا سلسلہ نسب یوں ہے: ہود بن عبداللہ بن ربا بن جارود بن عاد بن اوس بن ارم بن سام بن نوح۔ ہود علیہ السلام بن اوس بن سام بن نوح کے قبیلہ سے تعلق رکھتے تھے۔ ہود علیہ السلام کی زبانی اللہ تعالیٰ قوم عاد کی فنکاری کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہود علیہ السلام نے انہیں کہا کہ کیا تم ایک ایک ٹیلے پر بطور کھیل کود نشان لگا رہے ہو؟ مطلب یہ کہ یہ لوگ پہاڑوں کی چوٹیوں پر محل تعمیر کرتے تھے۔ جب ان کو کہا جاتا کہ تم رہتے تو زمین پر ہو لیکن محل پہاڑوں پر تعمیر کرتے ہو، اس کی کیا وجہ ہے؟ اور جو تم اتنے مضبوط محل تعمیر کر رہے ہو ایسے کہ جیسے تم نے ہمیشہ یہیں رہنا ہے، وہ لوگ دراصل ٹیلوں، پہاڑوں، گھاٹیوں اور دروں پر عمارات تعمیر کرتے تھے اور ان کا مقصد ان میں رہنا نہیں تھا بلکہ صرف کھیل کود کے لیے ایسا کرتے تھے۔ ہود علیہ السلام نے انہیں جھنجھوڑا کہ تم ایسے کام کیوں کرتے ہو جس کا کوئی مقصد نہیں ہے اور جس کام کے فضول ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہود علیہ السلام انہیں کہتے، اے میری قوم،
اللہ نے تمہیں بڑی قوت سے نوازا ہے، اور تمہاری طاقت کا عالم یہ ہے کہ جب تم کسی پر ہاتھ ڈالتے ہو تو ظلم کرتے ہو۔ کوئی شخص تمہارے سامنے آنا گوارا نہیں کرتا، لہٰذا اللہ سے ڈرو اور میری پیروی کرو۔ اس سے ڈرو جس نے ان چیزوں سے تمہاری مدد کی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ہر طرح کی نعمت، مال، اسباب، اولاد، باغات، شہر، قوت، جسامت اور صنعت کاری سے تمہیں نوازا ہے، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ لیکن ان کی قوم نے کوئی اثر نہ لیا اور ان پر ایمان نہ لائے، بلکہ اپنی ان ساری چیزوں پہ تکبر کرنے لگے، اور اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہونے کے بجائے ناشکری پہ اتر آئے۔ تکبر تو جب سے ابلیس نے کیا کہ میں تو آگ سے بنا ہوں اور مٹی سے بنے آدم کو سجدہ نہ کیا، تو یہ تو تب سے آزمائش بن چکا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کو جو چیزیں ناپسند ہیں ان میں تکبر سر فہرست ہے۔ قوم عاد کے تکبر اور سرکشی کے بارے میں قرآن پاک میں کچھ ایسے ذکر ہوا۔ پس قوم عاد نے بے وجہ زمین میں سرکشی شروع کر دی اور کہنے لگے کہ ہم سے زور آور کون ہے؟ کیا انہیں یہ نظر نہ آیا کہ جس اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے وہ ان سے بہت ہی زیادہ زور آور ہے؟ جب ان کی سرکشی اور تکبر بہت زیادہ بڑھ گیا تو اللہ تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا، جنہوں نے انہیں کہا جیسا کہ قرآن پاک میں ذکر ہے۔ اور اس طرح قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ انہوں نے کہا کہ بھائیو، خدا ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ تو ان کی قوم کے سردار جو کہ کافر تھے کہنے لگے کہ تم ہمیں احمق نظر آتے ہو اور ہم تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھائیو، مجھ میں حماقت کی کوئی بات نہیں، بلکہ میں رب العالمین کا پیغمبر ہوں۔ میں تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہارا امانت دار خیر خواہ ہوں۔ کیا تم کو اس بات سے تعجب ہوا کہ تم میں سے ایک شخص کے ہاتھ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت آئی تاکہ وہ تمہیں ڈرائے؟ اور یاد تو کرو جب اس نے تم کو قوم نوح کے بعد سردار بنایا اور تم کو مخلوق میں پھیلاؤ زیادہ دیا۔ پس خدا کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ کامیابی حاصل کرو۔ وہ کہنے لگے، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم اکیلے خدا کی ہی عبادت کریں اور جس کو ہمارے باپ دادا پوجتے رہے ہیں ان کو چھوڑ دیں؟ ہود علیہ السلام نے انہیں بہت نصیحت کی، لیکن وہ سیدھے راستے پر آنے والے نہیں تھے بلکہ کفر پہ ڈٹے رہے۔ تو ہود علیہ السلام نے انہیں کہا، اے میری قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ تم تو صرف بہتان بازی کر رہے ہو، یعنی جن بتوں کی تم پوجا کر رہے ہو ان کی پوجا تم نے خود گڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو اس کے متعلق کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی۔ میری قوم کے لوگو، میں تم سے دعوت تبلیغ کے بدلے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر اس کے ذمے ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ تو کیا تم پھر بھی عقل سے کام نہیں لیتے؟ اے میری قوم کے لوگو، اپنے رب سے پچھلے گناہوں کی معافی طلب کرو، آئندہ گناہوں سے توبہ کرو تاکہ وہ برسنے والے بادل تم پہ بھیج دے اور تمہیں طاقت میں اور بڑھا دے تاکہ تم گنہگار ہونے کے باوجود روح گردانی نہ کرو۔ ہود علیہ السلام انہیں مسلسل توحید کی دعوت دیتے رہے، لیکن وہ ظالم لوگ قوم نوح کی طرح ان کا مذاق اڑانے لگے اور کہنے لگے کہ ہمارے خیال میں تو بے وقوف ہے، اور شاید تم جو ہمارے بتوں کے خلاف کفر کہتے ہو اس وجہ سے انہوں نے تمہیں آسیب سے پاگل کر دیا ہے۔ قرآن پاک میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے قصے کے بعد حضرت ہود علیہ السلام اور قوم عاد کا ذکر کچھ ایسے ہوا۔ پھر ہم نے ایک اور جماعت پیدا کی اور انہی میں سے ان میں ایک پیغمبر بھیجا جس نے ان سے کہا کہ خدا ہی کی عبادت کرو کہ اس کے سوا تمہارا معبود نہیں ہے۔ تو کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ اس کی قوم کے سردار جو کہ کافر تھے اور آخرت کے آنے کو جھوٹ سمجھتے تھے اور ان کو ہم نے دنیا کی زندگی میں آسودگی دے رکھی تھی، کہنے لگے کہ یہ تو تمہارے جیسا آدمی ہے
جس قسم کا کھانا تم کھاتے ہو اسی طرح کا یہ بھی کھاتا ہے، اور پانی جو تم پیتے ہو اسی قسم کا پانی یہ بھی پیتا ہے، اور اگر تم نے اپنے ہی طرح کے انسان کا کہا مان لیا تو تم گھاٹے میں ہو۔ کیا یہ تم سے کہتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اور مٹی ہو جاؤ گے اور ہڈیاں اور اس کے سوا کچھ نہ رہے گا تو تم کو زمین سے نکالا جائے گا؟ جس بات کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے بعید اور بعید ہے۔ زندگی تو ہماری دنیا کی زندگی ہے، اسی میں ہم مرتے اور جیتے ہیں، اور ہم پھر نہیں اٹھائے جائیں گے۔ یہ تو ایک ایسا آدمی ہے جس نے خدا پہ جھوٹ باندھا ہے، اور ہم اس کو ماننے والے نہیں ہیں۔ ہود علیہ السلام نے دن رات ایک کیا اور اپنی قوم کو راہ خدا پر لانے کی ہر ممکن کوشش کر لی، یہاں تک کہ ان کی قوم نے انہیں واضح طور پر کہہ دیا کہ تم ہمیں دعوت دو یا نہ دو، ہم تمہاری بات پر آنے والے نہیں ہیں۔ تم جن بتوں کی پوجا کرنے سے ہمیں روکتے ہو یہ تو پرانے لوگوں کا دین ہے، ہم اسے ہرگز نہیں چھوڑیں گے۔ تب حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں واضح طور پر کہہ دیا، لوگو سنو، میں صرف تمہیں نہیں اللہ کو بھی گواہ بنا کے اعلان کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا جس کی عبادت ہو رہی ہے میں اس سے سخت بیزار ہوں۔ اب تم ہی نہیں اپنے ساتھ باقیوں کو بھی بلا لو، اور اپنے سب جھوٹے معبودوں کو بھی بلا لو، اور تم سے اور تمہارے پتھر کے خداؤں سے جو ہو سکے مجھے نقصان پہنچا دو، مجھے کوئی مہلت نہ دو اور نہ مجھ پہ ترس کھاؤ۔ اپنی قوم کو یہ کہنے کے بعد حضرت ہود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے میرے پروردگار، انہوں نے مجھے جھوٹا سمجھا ہے، تو میری مدد کر۔ فرمایا کہ یہ تھوڑے ہی عرصے میں پشیمان ہو کر رہ جائیں گے۔ ان کو وعدہ برحق کے مطابق زور کی آواز نے آ پکڑا اور ہم نے ان کو کوڑا کر ڈالا، پس ظالم لوگوں پر لعنت ہے۔ پھر اللہ کے نبی کا انکار کرنے، اس سے بغض رکھنے اور اس کا مذاق اڑانے والوں کا انجام یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی زوردار آندھی سے نیست و نابود کر ڈالا جس کی کہیں کوئی مثال نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ نے بارش روک دی جس سے قحط سالی شروع ہو گئی، ساری فصلیں اور پھل اور یہاں تک کہ درخت تک ختم ہو گئے۔ وہ لوگ بارش کی خواہش کرنے لگے۔ اسی حالت میں پھر ایک دن اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کرنے کا ارادہ فرمایا۔ ایک سیاہ بادل ان کی طرف بھیجا جسے دیکھ کے وہ خوشی سے اچھلنے لگے اور کہنے لگے کہ یہ بادل ہم پہ ضرور برسے گا، جبکہ یہ ان کی خام خیالی تھی۔ در حقیقت اس کالے بادل کی صورت میں وہ ان پہ عذاب الہی تھا جس کے آنے کی وہ خوشی منا رہے تھے۔ وہ عذاب ان کی بستیوں کی تمام چیزیں، خیمے، درخت، پھل وغیرہ تباہ کرتا ہوا ان تک آ پہنچا۔ وہ طوفان اس قدر تیز تھا کہ پہاڑوں پر موجود ان کے محل تک اڑا کے لے گیا۔ اس کے بارے میں قرآن پاک میں کچھ ایسے ارشاد ہوا، اور اس طرح آندھیوں میں بھی ہماری طرف سے تنبیہ ہے، ہم نے ان پہ خیر و برکت سے خالی آندھی بھیجی، وہ جس پہ گرتی تھی اسے چورا چورا کر دیتی تھی۔ وہ آندھی اس قدر تیز تھی کہ اس نے قوم عاد کی ہر چیز کو تہس نہس کر دیا۔ اس کی تیزی ایسی تھی کہ جو انسان اس کی لپیٹ میں آتا اسے الٹا کر کے پٹخ دیتی، جس سے اس کی گردن ٹوٹ جاتی اور وہ کٹے ہوئے درخت کی طرح زمین پر گر جاتا۔ قرآن پاک میں اس آندھی کے بارے میں کچھ ایسے ارشاد ہوا، قوم عاد نے بھی جھٹلایا، پس کیسا ہوا میرا عذاب اور میری ڈرانے والی باتیں۔ ہم نے ان پر تیز و تند مسلسل چلنے والی ہوا ایک لگاتار منحوس دن میں بھیجی جو لوگوں کو اٹھا اٹھا کے پٹکتی تھی، گویا کہ وہ جڑ سے کٹے ہوئے کھجور کے تنے ہیں۔ پس کیسی رہی میری سزا اور میرا ڈرانا۔ یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، پس ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا؟ اس طرح اللہ تعالیٰ نے تیز و تند آندھی بھیج کے قوم عاد کو اس صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ آندھی اور تیز ہوا اللہ کے حکم سے ان پر 7 راتیں اور 8 دن مسلسل چلتی رہی۔ کہا جاتا ہے کہ جس جگہ ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھی تھے اس جگہ یہ آندھی اور تیز ہوا ذرا برابر بھی نہ پہنچی۔
آپ اور آپ کے ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ نے نجات عطا فرمائی۔ ہود علیہ السلام، ان کے ساتھی اور جانور ایک باڑ کے اندر تھے اور وہ اس عذاب الہی سے مکمل محفوظ رہے۔ اس بارے میں قرآن پاک میں ایسے ارشاد ہوا، غرض ہم نے انہیں اور ان کے ساتھیوں کو اپنی رحمت سے بچا لیا اور ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور وہ ایمان لانے والے نہ تھے۔ اس طرح ہود علیہ السلام کی قوم عاد اپنے انجام کو پہنچی۔ آندھی تھم جانے کے بعد مومنوں نے بستی میں رہنا شروع کر دیا۔ بتایا جاتا ہے کہ اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام نے خضرہ موت میں وفات پائی اور آپ کی قبر یمن میں ہے۔ ناظرین، یہاں ہمارے سلسلہ دی لیڈنگ لائٹس کی آج کی کہانی ختم ہوئی۔ اس میں موجود تمام واقعات قرآن پاک، احادیث نبوی اور مستند کتابوں کا مجموعہ ہے، اور ہمارے چینل کے نام کی نسبت سے ہماری آج کی کہانی میں جو لیڈنگ لائٹ یعنی نور رہبر ہے وہ حضرت ہود علیہ السلام ہے، جو کہ قوم عاد کی سرکشی اور شرک کے خلاف ڈٹے رہے اور پیغام توحید دیتے رہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کے بعد بنی آدم کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے کسے اپنا پیغمبر بنا کے بھیجا، اس کے لیے ہماری اگلی ویڈیو تک انتظار کرنا ہوگا۔ جانے سے پہلے ہماری آج کی ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے۔ شکریہ۔